ہم میں سے کئی اصحاب کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم قرآن کے کئی الفاظ کو ایک ہی معنی پہنا کر ہر آیت کو اسی پیرائی میں پرکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آیات کا اصل معنی مفہوم گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس ضمن میں پہلے بھی 2 خطابات اپلوڈ کیے جا چکے ہیں جن میں جنگ، جہاد اور قتل میں فرق کرنا اور اسی طرح فحش، زنا، رفثا اور صفحا میں فرق کرتے ہوئے مختلف آیات کے معنی مفہوم واضح کیے گئے تھے، اور آج کی ویڈیو میں ہم سنت اور شریعت میں فرق کی بابت بات کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ اصل میں سنت اور شریعت میں بہت گہرا تعلق ہے، لیکن ان دونوں الفاظ کا معنی اور مفہوم بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ شریعت کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایک سسٹم بناتے ہوئے کسی بھی کام کو کرنے کا طریقہ کار، اور شریعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شریعت ہر کسی کی اپنی اپنی ہے اور ہر کوئی اپنی اپنی فطرت کے مطابق اپنی اپنی طریقت پر زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر آپ 10 ترکھانوں کو ایک میز بنانے کے لیے دیں تو ہر کوئی اپنا اپنا حل نکالے گا، اور اسی طرح سنت کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا واضح ہو جانا یا پھر روشن ہو جانا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک کمرے میں مکمل اندھیرا ہے اور جب آپ آ کے لائٹ جلاتے ہیں تو ہر چیز واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ سنت اصل میں انسان کے اندر فہم پیدا کرتے ہوئے اس کی شریعت کو نکھارتی رہتی ہے۔ اس کی مثال پھر سے اس طرح سے ہے کہ اگر آپ ایک میز 10 ترکھانوں کو بنانے کے لیے دیں تو ان میں سب سے زیادہ بہتر حل وہ ترکھان نکالے گا جس میں سمجھ اور فہم زیادہ ہوگی اور اس کا دماغ روشن ہوگا۔ ایک کلاس میں ٹیچر سبق پڑھاتا ہے تو کن ذہن شاگرد کے پلے کچھ نہیں پڑتا، اور کچھ شاگرد صرف رٹا سسٹم پر بھروسہ کرتے ہیں، اور کچھ شاگرد ذہین ہوتے ہیں جو سبق کو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ جینیس شاگرد ایک دن پہلے سے سبق پڑھ کر آتے ہیں اور جو کچھ ان کی سمجھ میں آتا ہے اور جو نہیں آتا اس بابت وہ پہلے سے سوالات لکھ کر لاتے ہیں، اور ایسے ہی اسٹوڈنٹ زندگی میں آگے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہی ہے سنت اور شریعت کا گہرا تعلق، جس کے مطابق انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو تو سنت اس کی سوچ کو واضح اور روشن کرتے ہوئے اس کی شریعت کو نکھارتی رہتی ہے۔ اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی مہر نبوت محمد رسول اللہ نے واضح کر دیا تھا کہ اگر تم قرآن اور میری سنت کو پکڑ کر چلو گے تب میں تمہارے کام آ سکوں گا، ورنہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت یعنی امن اور سلامتی کی طرف رخ کریں، اور یہی ہے اللہ تعالیٰ کی سنت جس میں روز اول سے کوئی تبدیلی نہ آئی ہے۔ ہمارا آج کا خطاب اختتام پذیر ہوا۔ اگلا خطاب سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 کی بنیاد پر ہوگا۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔